اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نو انسان کو گناہ اور ندامت سے پاک کرنے اور اپنے قریب تر لانے کے لیے اللہ جل جلالہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی انسانوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے ایک سنت چلی آ رہی ہے، وہ سنت نجات ہے قربانی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قربان ہونے کے لیے بھیجا، جس کی تمام انسانوں کو گناہ اور ندامت سے پاک ہونے کے لیے ضرورت ہے۔ اسی لیے پیغمبر خدا سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہہ کر پکارا ہے۔ انجیل جلیل سورہ حنان اللہ رکوع 10 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں فرماتے ہیں: لأني أزحي بحياتي حتى أنا لها ثانية وما من أحد ينتزع حياتي مني بل أنا أزحي بها بملء إرادتي۔ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہوں تاکہ پھر ابدیت حاصل کر لوں اور امر ہو جاؤں۔ کوئی بھی شخص میری جان مجھ سے جبرن نہیں لے سکتا، میں اسے برضا و رغبت پیش کرتا ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات سے بھرپور پاکیزہ زندگی گزار کر اپنی شہادت پیش فرما دی، پس اللہ تعالیٰ نے اسے فدیے اور نذرانے کے طور پر قبول کر لیا۔ ہمارے آقا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے بڑی اذیت برداشت کی اور شہادت کو گلے لگایا۔ آپ علیہ السلام کی نظر اللہ تعالیٰ کے مقصد شیطان لعین کو شکست دینے پر جمی ہوئی تھی، تاکہ ہمارے لیے اللہ کی قربت کا راستہ تیار کریں۔ سورہ النساء میں یہودیوں کے بارے میں یوں لکھا ہوا ہے: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا۔ اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے وہی صورت بنا دی گئی تھی۔ یہودیوں نے آپ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، آپ علیہ السلام کو رومی حکومت نے قتل کیا۔ بالکل اسی کے مطابق انجیل جلیل سورہ حنان اللہ رکوع 19 میں رومی سپاہیوں کے بارے میں یوں لکھا ہوا ہے: وسلم إليهم عيسى ليسلم ثم أخذ سيدنا عيسى خارج المدينة حاملا صليبه متجها إلى مكان يدعى الجمجمة هناك ثم صلبوه مع مجرمين من المتمردين أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره۔ اس کے بعد رومی گورنر بلات نے سولی دینے کی غرض سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو فوجیوں کے حوالے کر دیا۔ آپ علیہ السلام اپنے کندھوں پر سولی کی بلی اٹھائے شہر کے باہر والے دروازے سے سوئے مقتل چل پڑے۔ وہاں انہوں نے آپ علیہ السلام کو سولی دی۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ 2 اور اشخاص کو بھی، آپ علیہ السلام بیچ والی سولی پر، ایک دائیں جانب والی سولی پر، دوسرا بائیں جانب والی سولی پر۔ سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا: فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ پھر جب تو نے مجھے توفیٰ کیا تو تو ہی ان پر مطلع رہا اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو بڑے اذیتناک طریقے سے توفیٰ یعنی شہید کیا گیا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو پیٹا، کوڑے لگائے، سولی پر لٹکایا اور آخر پر ایک بلند پکار کے ساتھ آپ علیہ السلام نے اپنی جان پیش کر دی۔ عین اسی لمحے زمین لرز اٹھی، بہت سارے لوگ سوگوار ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام کے ایک صحابی نے آپ علیہ السلام کی میت مبارک وصول کی، اسے کفن پہنایا اور قبر میں دفن کر دیا۔ 3 روز تک صرف خاموشی، موت کی دہشت اور سوگواری کی فضا طاری رہی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ علیہ السلام کی قبر مبارک پر آئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ قبر مبارک خالی ہے۔ وہ بہت پریشان ہو گئے اور ڈر گئے۔ یکا یک 2 فرشتے ظاہر ہوئے اور کہنے لگے: زندہ کیے گئے کو مردہ لوگوں میں کیوں ڈھونڈتے ہو؟ وہ یہاں نہیں ہیں، وہ جی اٹھے ہیں۔ اس پر وہ سب سخت حیران ہو گئے۔ اللہ قادر مطلق نے ہمارے آقا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں میں سے زندہ کر دیا۔ سورہ آل عمران میں مرقوم ہے: اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا
وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ کچھ غم نہ کرو، بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں، اور فی الحال میں تم کو اپنی طرف اٹھائے لیتا ہوں، اور تم کو ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو منکر ہیں، اور جو لوگ تمہارا کہنا ماننے والے ہیں ان کو غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جو کہ تمہارے منکر ہیں روز قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ موت اور شیطان ابلیس دونوں پر قبضہ رکھتا ہے۔ شیطان کی خواہش تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں ہی قید رہیں، لیکن اللہ المحیی قادر مطلق انہیں اٹھا کھڑا کرنے والا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت سے دوبارہ زندہ ہو گئے تو الحمدللہ انہوں نے اس طرح شیطان کے سر کو کچل کر رکھ دیا۔ شیطان ہمیں سیدھے راستے سے پھسلانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم کافر ہو کر ناپاک دل کے ساتھ موت سے ہمکنار ہو جائیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ کامیاب ہوا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو شکست دے دی۔ اللہ تعالیٰ ہم بنی آدم سے نہایت درجہ محبت کرتا ہے، وہ ہمارے دلوں کو پاک کرنا چاہتا ہے اور ہمیں اپنی قربت بخشنا چاہتا ہے، تو اس نے اپنی رحمت سے ایک راستہ بنایا، اور وہ کیا؟ سورہ مریم میں ارشاد ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک خاص نشانی بنانا چاہتے ہیں اور اپنی خاص رحمت۔ تو اس نشانی کی پیروی کیسے ہوتی ہے اور رحمت الہی کیسے حاصل ہوتی ہے؟